بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک کی عطا سے آج ایسا موضوع، ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اور ہر مسلمان پر، ہر اشرف المخلوقات پر یہ راز کھولنا بے حد ضروری ہے۔ یہ رازوں میں راز ہے، یہ سر الاسرار ہے۔ ایسا راز ہے کہ جانتے سب ہیں، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آج کا موضوع ہے علم خلافت کیا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر اس دنیا پر بھیجا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بندے کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا، اور مخلوقات میں اپنی صفت کی پہچان اس بندے کے ذریعے کروا رہا ہے میرا رب، اور کروانا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ الٹی چال چل رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، اور وہیں پر اگر اسے علم خلافت مل جائے، صحیح علم کہ اللہ نے اسے کتنا اشرف بنایا اور اشرف کیوں بنایا ہے، تاکہ وہ اللہ کے انعام کو حاصل کرے۔ انعام کو حاصل کرنے کے لیے صراط المستقیم پر چلنا بے حد ضروری ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج چھوٹا سا موضوع ہے لیکن بہت خاص اور بہت پیارا ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ جو انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، صرف یہی سمجھتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، تزکیے کا، تصفیے کا کوئی معاملہ نہیں جانتا، تو وہ شیطان کا مسخرہ ہی ہے، کیونکہ شیطان اس کو اس کی حقیقت سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ خلافت آدم اور شیطان، جب اللہ جل شانہ الکریم نے اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر، اور تمام مخلوقات کو حکم ہوا، جس میں جنات بھی ہیں جو انسان کے بعد اشرف ہیں کیونکہ یہ بھی نفس رکھتے ہیں، تو حکم ہوا کہ تمام مخلوقات سجدہ کرے۔ فرشتے گر گئے، تمام مخلوقات جتنی بھی روحیں تھی، تمام مخلوقات وہاں سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ جل شانہ الکریم نے یہاں پر حضرت آدم کی خلافت کو ظاہر کیا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنے نا، اس وقت شیطان کے اندر تکبر آیا، غرور آیا، حسد آئی کہ میں نے اتنی عبادت کی، میرے پاس اتنا علم ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کیسے مل گئی؟ میں نے اتنی عبادت کی، مجھے انعام کیوں نہیں ملا؟ تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، تو حسد شروع کر دی۔ اب آدم علیہ السلام کی خلافت کو تو وہ روک نہیں سکا، روک نہیں پایا، مگر اس نے وہاں اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کروں گا۔ اب یہ چیز تھی حسد والی کہ آدم کو خلافت مل گئی، لیکن ابن آدم کو میں ہمیشہ گمراہی میں رکھوں گا، ابن آدم کو ہمیشہ اس چیز کی گمراہی میں رکھوں گا کہ اس کی اشرف، یعنی جو اس کی افضلیت ہے مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اس نے ابن آدم کو سب سے پہلے علم سے دور کیا، علم خلافت سے دور کیا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ایک اولاد جنہوں نے حق کو چنا، لا الہ الا اللہ کو چنا، اور ایک اولاد وہ تھی کہ جنہوں نے کیا کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر، شیطان کی گمراہیوں میں، شیطان کے وسوسوں میں، خیالات میں آ کر گمراہ ہو گئے، اور شرک اور وغیرہ وغیرہ معاملات شروع کر دیے، اور دنیا کی طرف مشغول ہو گئے، دنیا کی طرف چل پڑے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان تو میرے بندے کو کبھی بھٹکا نہیں سکے گا، یعنی جو میرا ہوگا اس کے پاس جس کے پاس کلمے کی تعلیمات ہوں گی تو وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے وہ انسان کو اس کی خلافت، یعنی اس کا اشرف ہونے کا جو معاملہ ہے، علم، اس سے دور رکھتا ہے۔ اگر آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی مخلوق بھی ہوگی وہ آپ کا کبھی بھی اس طرح سے ادب نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کے نفس کے اندر وہ تمام حالتیں، وہ تمام غلاظتیں موجود ہیں جو شیطان کے اندر بھی ہیں۔ شیطان اور آپ میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو تزکیہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول کرتے اور اپنی خلافت کو پا لیتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو پا لیتے ہیں۔ ابن آدم کی خلافت کا سفر اور شیطان کا وعدہ کہ انسان کو میں
تیرے تک پہنچنے سے روکوں گے، خلافت تک پہنچنے سے۔ حقیقت میں جس کو خلافت نہیں وہ اشرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو اشرف ہے اس کو کیا فرشتے جو اس سے کم درجے ہیں وہ کھینچ کے جہنم میں لے جائیں گے؟ نہیں لے جا سکتے۔ اشرف کو فرشتے خود آ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے خود اس کے غلام ہوں گے، وہاں خادمین ہوں گے وہاں۔ اب لا الہ الا اللہ میں خلافت کے راز کیا ہیں؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی نفی کرنا، یعنی پاک کرنا، خود کو تزکیے میں تصفیے میں ڈالنا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، اپنے جو آپ کے اندر حسد، بخل اور نفس کے اور شیطان کے معاملات ہیں ان کو دفع کرنا، یہ ہے لا۔ لا سے مطلب مراد ہو گیا فنا ہو جانا۔ جب آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ارجی، لوٹا میری طرف۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے کے نفس سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ اتنا اعلیٰ اور بالا مقام والا نفس ہے کہ جو صاحب خلافت نفس ہے۔ جو نفس مطمئنہ سے نیچے رہا اس کو خلافت ملنے سے رہی، وہ تو سارے کے سارے جو اپنے اپنے اعمال کا جو ہے نا وہ قیامت کے دن حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ ہم دعاؤں میں سنتے ہیں نا بے حساب مغفرت، بے حساب مغفرت انہی کی ہے جن کا نفس مطمئنہ ہے اور ان کا قلب سلیم ہے، ان کا قلب شہید ہے۔ واللہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، جس کا اللہ نے کہا وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنا نفس پاک کیا اور دل سلیم میری بارگاہ میں حاضر کیا۔ تو ان سے اللہ حساب کتاب کیوں لے گا کہ جن کا دل صاف ہے، جن کا نفس مطمئنہ، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بے حساب مغفرت ہوگی ان کی۔ بے حساب مغفرت کن کی ہوگی؟ یہ بھی آج آپ پہ راز کھل گیا۔ نفی نفس کرو، اپنے نفس کی بیماریوں کو دور کرو، کیونکہ یہ جو نفس کے اندر بیماریاں ہیں شیطان کی ڈالی ہوئی بیماریاں ہیں۔ شیطان نے کہا میں گمراہ کروں گا تو اس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے۔ تمہارے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں انا کی، یہ شیطان کی ہے، حسد ہے، اور شیطان کی حسد سے خود کو محفوظ کر لو میرے بھائیو۔ اب شیطان کی مدد کرنے والا بھی نفس ہے اور شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی نفس ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا نا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے آدم کو؟ تو وہ شیطان کے اندر کا نفس تھا، جو کہ شیطان سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا جو ہمارے اندر کا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان، شیطان سے بھی بڑا شیطان وہ ہمارے اندر کا نفس ہے۔ کیوں کہتے جب یہ حضرت انسان اگر مقام پانا چاہے تو بہت اعلیٰ مقام ولایتی اور کلندر معاملات تک پہنچ سکتا وہ، لیکن یہ گرنے پہ آئے تو شیطان سے بھی گر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو تمہارے اندر نفس ہے نا، یہی تو گراتا ہے۔ اسی نے شیطان کو بھی گرا دیا اور تمہیں بھی گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شیطان پھر اسی نفس کی حسد سے، اسی نفس نے شیطان کو گمراہ کیا اور اسی نفس نے پھر شیطان کے ذہن میں حسد بھی ڈالی، اور آج تک اس حسد کے پردے میں ہے شیطان۔ اور یہ دنیا سے کاٹ دینے والا عمل ہے، دنیا سے کٹ جانے والا عمل ہے۔ کیا کہ آپ اگر علم خلافت حاصل کر لیں، انشاءاللہ جل شانہ جل ذکرہ، اگلی موضوع پہ میں کھل کے بات کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم خلافت پہ کھل کے بات ہو، جس میں علم کی اہمیت ہے، یہ جو موضوع میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا وہ اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں، علم کی اہمیت کتنی ہے۔ علم بہت اہم ہے، علم روشنی ہے، علم عقل کو بڑھاتا ہے، اور صاحب عقل عبادت اور عمل کی طرف چلتا ہے، اور جب عبادت اور عمل کی طرف چلتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کو جگہ ملتی ہے، اس کا جو قلب ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کے وسعت قلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وسعت قلب بڑھتی ہے تب اس کے قلب کے اندر اللہ کی معرفت کے سمندر اور عرفان کے سمندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی محبت میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب میں اس کا ہاتھ ہو گیا، اس کا پاؤں ہو گیا، اس کی زبان ہو گیا، اب وہ جو بولے گا وہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں۔ یہ کمال کی بات ہے اور یہ کمال کا درجہ ہے۔ اللہ جل شانہ الکریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گنہگار کے لیے